نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ ہم سب مسجد فاطمۃ الزہرا منہاج القرآن اسلامک سینٹر میں سالانہ سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہم سب کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک مجلس کی برکات ہم سب کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے عنوان گفتگو کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 92 جو کہ پارہ نمبر 4 کی پہلی آیت کریمہ ہے اس سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے. یہ دنیا اللہ رب العزت نے جو قائم فرمائی ہے اور موت و حیات کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، تو اس میں اس نے بنیادی طور پر ہمارے لیے جو راستہ متعین کیا وہ یہی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت کا سلسلہ اسی لیے قائم کیا گیا کہ تاکہ یہ پرکھ ہو جائے کہ تم میں سے کون ہے جو حسین ترین عمل کر کے آئے گا. اس عمل کی یہاں پر اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کر دو. اپنی محبوب ترین چیز جو بھی ہے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے. یعنی نیکی تک پہنچ کے نیکی کرنا پھر اگلا سٹیپ ہے. فرمایا اس وقت تک حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہیں کرتے. اور پھر فرمایا وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، جتنا بھی اللہ کی توفیق سے تم خرچ کر لیتے ہو، یہ بات کبھی مت بھولنا فإن اللہ بہ علیم، تو یہ بات ہرگز مت بھولنا کہ اللہ بہت اعلیٰ انداز سے جانتا ہے کہ تم نے جو چیز خرچ کی ہے وہ تمہاری محبوب چیزوں میں سے تھی یا تم نے ضرورت سے زائد خرچ کی ہے یا تم نے مجبوراً خرچ کیا ہے. اس کی بے شمار صورتیں ہو سکتی ہیں، مگر فرمایا نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز میں سے خرچ نہیں کرو گے، اپنی پسندیدہ شے میں سے خرچ نہیں کرتے. یہ اللہ رب العزت نے ایک اصول بنا دیا. اب یہاں پر جو لفظ بر آیا ہے اس پر تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں. بر کا معنی یقیناً نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر چونکہ یہاں بہت وسیع مفہوم بیان کیا گیا ہے اس لیے اس لفظ بر کے چند ایک معنی مفسرین نے بیان فرمائے کہ یہاں کسی جگہ پہنچنے کی بات ہے. لن تنالوا البر، تم حاصل نہیں کر سکتے، پہنچ نہیں سکتے، تو یہاں ایک منزل کی بات کی جا رہی ہے. تو اس منزل کے لیے
مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہاں بر کا ایک معنی تو نیکی ہے ہی، مگر بر کا یہاں ایک معنی حقیقت بھی ہے کہ تم اصل حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہیں کرتے. صرف نیکی نہیں، اصل حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. پھر فرمایا کہ اس کا ایک معنی رضا بھی ہے کہ تم اللہ کی رضا تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے خرچ نہیں کرتے. اور ایک اور معنی جو میں یہاں عرض کر کے پھر آگے چلنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اصل ٹھکانہ اور اصل منزل جو ہے وہ جب اللہ رب العزت اگلے جہاں میں لے جائے گا اور آخرت ہوگی تو کفار و مومنین کے لیے دو ہی ٹھکانے ہیں. جو کفار ہیں وہ دائماً عذاب اور گرفت میں چلے جائیں گے، اور مومنین کا اصل ٹھکانہ جنت ہے. تو فرمایا کہ تم ہرگز جنت تک نہیں پہنچ سکتے، اور وہ جنت ہی حقیقت ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے صدقے میں ہی ملتی ہے. یہ جتنے معنی مفسرین نے بیان فرمائے، تو اصل مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا تک، اس کی خوشنودی تک، اس کی بارگاہ تک اور اس کی قائم کردہ جنت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے. اب جو اپنی جتنی محبوب ترین شے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اللہ اس سے راضی ہوتا چلا جاتا ہے، اتنی ہی اسے اللہ کی خوشنودی نصیب ہو جاتی ہے، اتنا ہی بڑا مقام رضا اسے عطا کر دیا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ حقیقت کو جان لیتا ہے، اور اتنا ہی بڑا مقام اسے جنت میں عطا کر دیا جاتا ہے. مگر فرق اور بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جب تک وہ اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہیں کر لیتے، جب تک اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہیں کر لیتے اس وقت تک. اب جب ہم تاریخ انسانیت کو دیکھتے ہیں، بیٹا اس کو چھوڑ دیں. جب ہم تاریخ انسانیت کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، اور سب سے بڑھ کر آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی. مگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات طیبہ کو اگر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام سے ان کی محبوب ترین چیز قبول فرمائی تاکہ ہمیں یہ سبق مل جائے اور ہم ان کے اسوہ کو اپنائیں اور اس راستے کو سمجھیں کہ کس راستے سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، کون سی چیز ہے جو اس کی بارگاہ میں محبوب ہوتی ہے اور مقبول ہوتی ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی حضور دعا کر کے، التجا کر کے بیٹا مانگا، تو اللہ رب العزت نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی. اب دیکھیں اللہ رب العزت اولاد ہر کسی کو عطا کرتا ہے، مگر ایک اولاد وہ ہوتی ہے جسے چاہ کر مانگ کر لیا جائے. تو اب اندازہ کریں کہ وہ کتنا محبوب اولاد ہے کہ جسے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، جس کی بشارت خود رب کائنات نے عطا کی ہے. تو جب وہ بیٹا اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا اور وہ بیٹا نصیب ہوا اور ملا، تو اللہ رب العزت نے اسی چیز کو واپس مانگ کر امتحان میں ڈالا، اور قرآن مجید نے اسے بیان فرمایا. چونکہ وہ محبوب ترین تھے، مگر چونکہ جن سے مانگا گیا وہ بھی اللہ کے محبوب ہیں، وہ جد الانبیاء ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں. اب حکم خواب میں آیا تھا، مگر جانتے تھے کہ اللہ رب العزت محبوب چیز لے کر ہی مجھ سے راضی ہوگا اور یہی میری آزمائش ہے. تو ایک لمحہ تاخیر نہ کی اور اس شہزادے کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، قربانی کے لیے لے کر چل پڑے. اب یہ اللہ کا اپنا ارادہ ہے، اس کی شان ہے کہ اس نے وہ چھری حلق مبارک پر چلنے نہ دی. مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اپنے اس آزمائش کے اندر اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ابتلا میں اور آزمائش میں، امتحان میں کامیاب اور سرخرو ہوئے. اور قرآن مجید نے کہا کہ تم اسے معمولی مت سمجھو، ان ھذا لہو البلاء المبین، تمہیں کیا خبر ہے یہ کتنی بڑی آزمائش تھی جس سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا. یہ تو وہی باپ جانتا ہے جو ذبح کرنے کے لیے اور پیش کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے لٹا دیتا ہے. تو جب آپ نے اپنی طرف سے پیش کر دیا تو رب کائنات نے اس قربانی کو ذبح سے یعنی بدل دیا، مگر ذبح سے کے بغیر ہی قبول فرما لیا. تو بات یہ ہے، رب کائنات نے فرمایا اگر تم میری رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، میری خوشنودی چاہتے ہو اور میری رضا کی منزل جنت تک آنا چاہتے ہو، تو تمہیں اس وقت تک وہ راستہ نصیب نہیں ہوگا جب تک اپنی محبوب ترین چیز اور محبوب ترین شے میری بارگاہ میں پیش نہیں کر دو گے.
دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام، اولاد اللہ نے کثیر عطا فرمائی، مگر ان ساری اولاد میں سے محبوب ترین حضرت یوسف علیہ السلام تھے. تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے لے لیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو مصر تک پہنچانا تھا، مگر ایسی آزمائش میں ڈالا اس قیمتی شے کو لے کر کہ 40 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی ہجر میں روتے رہے. گو اللہ رب العزت نے اسی طرح جس طرح اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو لوٹا دیے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو لوٹا دیے اور دوبارہ ملاقات ہوئی، مگر 40 سال کی اس جدائی اور آزمائش میں گزارا کہ اللہ رب العزت نے جو نعمت عطا فرمائی تھی وہ عظیم نعمت اور تحفہ اللہ رب العزت نے واپس لے لیا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زبان سے ایک ہی بات کہتے رہے کہ میں صبر کر کے اس منزل کو گزار دوں گا، حالانکہ سب کچھ جانتے تھے کہ بیٹوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بیان فرما دیا کہ اگر تم حقیقت اور نیکی تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر میں تمہیں یہی راستہ بتاؤں گا کہ تم اپنی محبوب ترین چیز میری بارگاہ میں پیش کر دو. اور یہ جو ایک معنی یہاں جنت مفسرین نے بیان فرمایا، یہ قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ میں بھی ہے، اور وہاں براہ راست اللہ رب العزت نے یہی حکم فرمایا. یہ سورہ توبہ ہے، اس کی آیت مبارکہ نمبر 111 ہے، 111. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خرید لیا ہے، خریدا ہے کچھ، اور وہ کیا خریدا ہے؟ انفسہم و اموالہم، ان کی جان بھی خرید لی ہے اور ان کا مال بھی خرید لیا ہے. اب یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں، اپنی جان اور مال. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ دو چیزیں میں نے خرید دی ہیں. اب جب ہم انسان کوئی چیز لیتا ہے خریدتا ہے تو کچھ دیتا ہے اور کچھ لیتا ہے نا. تو رب کائنات نے فرمایا کہ جان اور مال میں نے لے لیا، مطلب جو مجھے جان اور مال دے دے تو بدلے میں کیا دیتا ہوں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. تو جو اپنی جان اور مال میرے حوالے کر دیتا ہے، مجھے بیچ دیتا ہے، میں اسے بدلے میں اپنی جنت عطا کر دیتا ہوں. تو محبوب ترین چیز جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں انسان کو اپنی رضا، اپنی خوشنودی اور حقیقت والی منزل یعنی جنت عطا کر دیتا ہے. تو جب تک انسان اس راستے پر نہ چلے اس منزل تک وہ پہنچ بولیے نہیں سکتا. اور میں نے دو مثالیں بھی آپ کو دے دی. اب کثرت سے آپ واقعات سنتے رہتے ہیں، میں صرف بیان کر کے آگے چلا جاؤں گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بشارت دی کہ آؤ جنت خرید لو، تو یہ نفس اور مال کو جان بیچ کر یا مال بیچ کر جنت خریدتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کسی صحابی نے اپنا باغ بیچا اور جنت خرید لی، کسی صحابی نے کنواں دے دیا اور جنت خرید لی، کسی صحابی نے اپنا مال پیش کیا اور جنت بولیے خرید لی. تو چونکہ قرآن مجید نے کہا ہی یہ تھا حتیٰ تنفقوا مما تحبون، اس میں سے خرچ نہیں کرتے جسے تم پسند کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہاری پسندیدہ شے ہے اس میں سے خرچ نہیں کرتے. اور یہ قرآن مجید نے نہیں کہا کہ وہ سارا خرچ نہیں کرتے، تب تک جو تمہارے پاس ہے اس میں سے خرچ کرو جتنا اللہ نے توفیق دی ہے. اپنی محبوب ترین چیز میں سے کچھ خرچ کرو اللہ کے لیے. اس نے سارا ہم سے مانگا بولیے نہیں ہے، مگر جن لوگوں نے کچھ خرچ کیا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو نعمت انہیں ملی وہ اللہ کی بارگاہ سے انہوں نے خرید لی. اور وہ نعمت کیا تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی جنت عطا کر دی، اپنی رضا عطا کر دی، اپنی خوشنودی عطا کر دی، اور وہ جنت کی منزل تک جا پہنچے. مگر آپ دیکھیں تاریخ انسانیت کے اندر اللہ رب العزت کی اس آواز پر اور اللہ رب العزت کے اس سوال پر اور مانگنے پر کہ تم اپنی جان اور اپنا مال مجھے دے دو، تو پوری تاریخ انسانیت میں جس انداز سے جان اور مال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے نے دیا ہے، تاریخ میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. کہ کچھ لوگوں نے مال دے کر جنت خریدی، کچھ لوگوں نے جان دے کر جنت بولیے خریدی. مگر ادھر معاملہ کیا ہے کہ سارا مال اور سب کچھ مدینہ طیبہ میں چھوڑا اور مسافر بن کے اللہ کی رضا کے لیے نکلے، کیونکہ اس منزل تک پہنچنا تھا کہ تم ہرگز وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. اور سفر طے کرتے کرتے میدان کربلا تک آئے. اور جان تو بہت سارے لوگ پہلے بھی دے رہے تھے، مال بھی بہت سارے لوگ پہلے دے رہے تھے، مگر جب ان کی باری آئی تو نہ جان میں سے کچھ بچا کے رکھا بولیے اور نہ اپنے مال میں سے کچھ بچا کے رکھا. یعنی اس میں سے کچھ نہیں دیا، جان بھی ساری دے دی
اور مال بھی بولیے سارا ہی دے دیا، سب مال بھی اللہ کے دین کے لیے، اور ساری جانیں 72 مبارک تن قربان کر کے پیش کر دیے، اور کہا ہاں اگر یہ راستہ ہے تیری بارگاہ میں پہنچنے کا کہ محبوب ترین چیز دینی ہے تو اس کائنات میں تیرا محبوب وہ ہے جسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور محمد مصطفیٰ کا محبوب وہ ہے جسے حسین کہا جاتا ہے، اور حسین کے محبوب یہ خانوادہ ہے جو 72 تن لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، تو محبوب ترین چیز جو آج ہمارے پاس ہے وہ سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، وہ سارا نذرانہ تجھے دیتے ہیں۔ مگر سامعین ذی وقار ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے مال دیا اور جنت خریدی، اپنے مال میں سے کچھ دیا، کچھ نے اپنی جان دی اور جنت خریدی، مگر یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ان کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بشارت عطا فرمائی کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ ابھی یہ انہوں نے جانیں پیش نہیں کی، ابھی اپنا مال پیش بولیے نہیں کیا، اور خوشخبری یہ سنائی جا رہی ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور حدیث پاک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت جنت جو ہے اللہ رب العزت سے سوال کرے گی اور وہ یہ کہے گی کہ یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 2 ستونوں کے ساتھ مجھے مزین کرے گا، میرے حسن کو 2 ستونوں سے تو بڑھائے گا، تو اب تو ساری جنت سج چکی ہے، جنتی آ چکے ہیں، وہ حسن میرا کہاں ہے؟ تو مجھے اس حسن سے مزین کیوں نہیں کرتا؟ وہ 2 ستون کہاں ہیں؟ تو اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت اس سے یہ فرمائے گا کہ میرا وعدہ سچا ہے، تو غور کر اور اپنے اندر دیکھ، اولم ازین کی بالحسن والحسین، کیا میں نے اپنے حسن اور حسین سے تجھے مزین نہیں کر دیا؟ کہ یہ حسن اور حسین تیرے اندر نہیں آ گئے؟ تیری ساری رونق، تیری ساری زینت ان 2 ستونوں کی وجہ سے ہے جنہیں سیدہ شباب اہل الجنہ کہا گیا۔ یہاں پر رک کر آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جان دے کر اللہ سے جنت خریدی جا رہی ہے، مال دے کر اللہ سے جنت بولیے خریدی جا رہی ہے، مگر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انہیں تو جنت بھی پہلے عطا کر دی گئی، اور جنت کیا عطا کرنی ہے؟ جنت کا حسن بھی اللہ رب العزت ان کے صدقے سے بڑھا رہا ہے۔ تو اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جان دینے والوں کو جنت مل رہی ہے، مال دینے والوں کو جنت مل رہی ہے، تو یہ عظیم قربانی دین کے لیے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے نے دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا عطا فرمائے گا؟ کیونکہ جنت تو پہلے مل چکی، اب اس کے بعد اللہ رب العزت کیا ہے جو ان کو دے گا اور کس شان سے ان کو نوازے گا؟ تو سن لیجئے، جو بھی اللہ کی بارگاہ میں کچھ خرچ کرتا ہے اپنے مال میں سے، اسے اللہ جنت عطا کرتا ہے۔ میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ذی مجدہ کا ایک جملہ، اس پوری گفتگو کا یہ خاص جملہ آپ کے لیے لایا ہوں، غور سے سنیے۔ جس نے کچھ خرچ کیا اسے اللہ نے جنت دے دی، مگر جس نے سب کچھ خرچ کر دیا اسے اللہ کی بارگاہ سے کیا ملے گا؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ سارا خانوادہ لے کر کیوں گئے، سب کو ساتھ لے کر کیوں گئے؟ اس لیے کہ وہ کچھ بچا کے رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے اور سب کچھ اللہ کو پیش کرنا چاہتے تھے، کیونکہ باقی اور ان میں فرق یہی ہوگا نا کہ ہر کوئی کچھ دے رہا ہے، یہ تو مصطفیٰ کا شہزادہ ہے، یہ سب کچھ دینے کے لیے آیا ہے، تو جب سب کچھ دینے کے لیے آئے تو گویا سب کچھ اپنا لٹا دیا اس اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کے محبوب کے دین کو بچانے کے لیے، تو سب کچھ لٹایا۔ تو رب کائنات نے فرمایا ہاں ہم ہر کسی کو انعامات دے رہے ہیں، جیسی کوئی قربانی کرتا ہے ویسی اسے نعمت دیتے ہیں، مگر اے حسین تو نے سب کچھ لٹایا ہے، تو میرے خزانوں میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ تو نے لوٹ لیا ہے، تو اپنا سب کچھ مجھے دے رہا ہے، میں اپنا سب کچھ تجھے دے رہا ہوں۔ تو اب جنت تو پہلے مل چکی تھی، اب غور سے سنیے، اور یہ فتنے جو آج کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ جو حملے آقا کریم علیہ السلام کی ناموس پر، آپ کی اہل بیت اطہار کی ناموس پر کیے جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ خود نکال لیجئے گا۔ یہ چند ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس منزل تک پہنچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، اور پھر فیصلہ چھوڑ دیں گے، جو راستہ کوئی اپنانا چاہے اس کی مرضی ہے۔ جب عقل مند کو پتہ چل گیا کہ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے اور یہ راستہ کہاں لے کر جا رہا ہے، تو پھر فیصلہ اس کا جس کی مرضی سنگت میں چلے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنت تو پہلے ان کی تھی، اور جب اتنی بڑی قربانی دی تو اس قربانی کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ان کو کیا نعمت عطا کی اور کیا شان عطا کی۔ سنیے یہ حدیث پاک، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے اس مبارک خانوادے کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مولا کائنات آقا کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا و فاطمہ و حسن و حسین، میں بھی،
فاطمہ بھی، حسن بھی، حسین بھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سارے کہاں ہوں گے؟ ذرا غور سے سنو. فرمایا حسین مجتمعون، ہم سب جمع ہوں گے ایک جگہ پر، ہم سب جمع ہوں گے. اور پھر اور کون ہوگا؟ فرمایا ومن احبنا، اور جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جمع ہوگا یوم القیامہ. قیامت کے دن ہم ایک مقام پر جمع ہوں گے. اے علی تم بھی، میں محمد مصطفیٰ بھی، یہ فاطمہ بھی، یہ حسن اور حسین بھی، اور ہم سے محبت کرنے والے سارے ایک جگہ جمع ہوں گے یوم القیامہ. اور ہوگا کیا؟ فرمایا نأکل و نشرب، ہم وہاں اکٹھے کھائیں گے اور پئیں گے. کس وقت؟ قیامت کا ذکر ہے نا. فرمایا حتی یفرق بین العباد، جب تک لوگ حساب و کتاب سے فارغ نہیں ہو جاتے ہم اللہ کی خاص مہمان نوازی میں ہوں گے. یہ بات سمجھنے والی ہے. لوگوں نے مال دے کر جنت خریدی، لوگوں نے، ہر کسی نے جان دے کر جنت خریدی، مگر یہاں ایسا مال دیا گیا ہے اور یہاں وہ جانیں دی گئی ہیں کہ جنت تو پہلے ہی ان کی تھی. اپنے غلاموں کے لیے بھی اللہ سے جنت خرید لی، اپنے نام لینے والوں کے لیے بھی اللہ سے جنت خرید لی، اپنا ادب کرنے والوں کے لیے بھی اللہ سے جنت خرید لی. اور یہ بشارت دے دی کہ تم صرف ہم سے محبت کرتے رہنا، ہمارے راستے کو اپناتے رہنا اور ہماری مودت کا حق ادا کرتے چلے جانا. ہم نے اللہ رب العزت سے وہ سودا کر لیا ہے کہ لوگ اپنے لیے جنت خرید رہے ہیں، ہم اپنے غلاموں کے لیے بھی اللہ سے جنت خرید چکے ہیں. اور کوئی اس میں شک نہ کرے. اگلی حدیث پاک عن ابی رافع، حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی علی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور مولا کائنات سے فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا ان اول اربعۃ يدخلون الجنہ، سنو پہلے چار کون ہوں گے جو جنت میں جائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا، میں، وانت، اے علی تو، والحسن والحسین، حسن اور حسین، ہم چار ہوں گے جو پہلے جنت میں جائیں گے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وذرارینا خلف ظہورنا، اور ہماری اولاد ہمارے پیچھے چل رہی ہوگی، جو ہماری اولاد ہے ہمارے پیچھے ہوگی. وازواجنا خلف ذرارینا، اور جو ہماری ازواج ہیں بیویاں پاک وہ ہماری اولاد کے پیچھے چل رہی ہوں گی. اگلا جملہ سنیے. فرمایا وشیعتنا، اور وہ جو ہمیں چاہنے والے ہیں، جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں اور جن کا نام لیا ان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کا. فرمایا ان ایماننا وان شمائلنا، وہ ہمارے دائیں بائیں ہمارے ساتھ چل رہے ہوں گے. کیونکہ اے امام علی مقام، تم نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے وہ قربانی دی ہے کہ جنت تو پہلے ہی آپ کی تھی، آپ نے اپنی محبت کرنے والوں کے لیے بھی اللہ سے جنت خرید لی اور اپنے ساتھ ان کو جنت میں لے کر جائیں گے. ان کو چھوڑ کر امام علی مقام آگے کی طرف نہیں بڑھیں گے. اللہ رب العزت نے یہ بشارت عطا فرمائی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے. تو پھر سنیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، رفعہ مرفوعاً حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا شجرۃ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایک درخت ہوں، میں ایک درخت ہوں. فرمایا وفاطمۃ حملھا، اور جو میری شہزادی سیدہ فاطمہ ہیں یہ پھل کی ابتدائی حالت ہیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعلی لقاحھا، اور علی پھول منتقل کرنے والے ہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والحسن والحسین ثمرھا، اور حسن اور حسین وہ ہیں وہ اس درخت کا پھل ہیں. ایک درخت کے ساتھ مثال دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب سنیے کیا فرمایا والمحبون، اور ہم سے محبت کرنے والے، اور ہم سے محبت کرنے والے. فرمایا اہل البیت ورقھا، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے وہ اس درخت کے پتے ہیں، وہ ایک ہی درخت اس کے پتے ہیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم فی الجنت حقا حقا، اور وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، حق یہ ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے اور حق یہ ہے کہ جنت میں ہوں گے. یہ وہ قربانی ہے جس کا صدقہ ہمیں مل رہا ہے کہ امام علی مقام نے جو پہلے ہی جنت کی شہزادیاں اور سرداریاں ان کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کی. جب یہ قربانیاں یہاں میدان کربلا میں دی گئیں تو قیامت تک آنے والے اپنے ہر وفادار کے لیے اللہ سے جنت خرید لی، ہر وفادار کے لیے جنت خرید لی. اور پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی یعنی یہ تو میں آپ کو ایک رخ دکھایا نا، اب آج بھی کئی لوگ مختلف فتوے دے رہے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، ایک بڑی عجیب سی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. بات یہ نہیں ہوتی کہ کوئی کام جائز ہے یا نہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ضروری ہے یا نہیں.
بہت سارے کام جائز ہیں مگر وہ ضروری نہیں ہوتے. بہت سارے کام انسان کے لیے بولیں جائز ہوتے ہیں مگر وہ ضروری. بولیے نا, میں آسان کر دیتا ہوں, یہاں یہ جملہ زیادہ مزہ دے گا. 4 شادیاں جائز ہیں, بتائیں اب ضروری ہیں یہاں پر؟ بولیے بھائی, قرآن تو کہہ رہا ہے. میں کون فتویٰ اس فتوے کو غلط کر سکتا ہے؟ قرآن نے کہا ہے. تو کیا یہ ضروری ہیں؟ تو ہر جائز کام ضروری, بولیے اونچا, نہیں ہوتا. یہ بات انسان کو سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے کہ زبان سے کیا کر رہا ہے. بڑی آسان سے کہہ دینا کہ محرم میں شادی جائز ہے. نہیں, ہر کام جائز بے شک ہو مگر وہ ضروری ہے یا نہیں. یہ تو شادی رمضان میں بھی جائز ہے, کس نے کی آج تک؟ کیا یہ صرف محرم میں ہی جائز ہے؟ یہ 12 مہینے جائز ہے. مگر ہر دن کا, ہر موقع کا ادب اور احترام ہوتا ہے, حیا ہوتا ہے. اور اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ حدیث پاک ان لوگوں کے لیے ہی ہے. جب میں بیان کرنے لگا ہوں, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں, بڑی توجہ سے یہ حدیث سنیے, بڑی توجہ سے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی علی, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور مولا علی سے ارشاد فرمایا. کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, انت اے علی, آپ, وشیعتک, اور آپ سے محبت کرنے والے, آپ سے تعلق رکھنے والے, آپ کی غلامی کو ماننے والے, ان کی بات کر رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, تریدون علی الحوض, علی الحوض, وہ اس حال میں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے, حوض کوثر پر آئیں گے اس حال میں, فرمایا رواء مربیین, وہ اس حال میں میرے پاس آئیں گے کہ ان کے چہرے بھی شاداب ہوں گے اور سیراب ہوں گے. وہ حوض کوثر پہ تو جائیں گے پیاس بجھانے کے لیے, مگر سنیں غور سے, کیا فرمایا, اے علی تجھے چاہنے والے اور میری اہل بیت کا ادب احترام کرنے والے حوض کوثر پر جب میرے پاس پہنچیں گے تو چہرے بھی ان کے رونق والے ہوں گے اور شاداب اور سیراب ہوں گے. وہ کیونکہ وہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب لوگ حساب و کتاب دے رہے ہوں گے تو وہ تو کھا پی رہے ہوں گے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت اور قربت میں, اس لیے. اور فرمایا کہ پھر یہ حال نہیں ہوگا, فرمایا مبیضۃ وجوہکم, اور ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے. یہ ان کا حال ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ ہمیں اس میں داخل رکھے. اور جو جائز قرار دیتے ہیں ان کے لیے فرمایا وَإِنَّ عَدُوَّكَ, اور جو تیرے دشمن ہیں, یہ وہ مولا علی سے براہ راست کہا. تو جب مولا علی سے کہا تو ان کی نسل اور ان کی اولاد مبارک بھی اس میں شامل ہے. فرمایا وَإِنَّ عَدُوَّكَ, اور جو تیرے دشمن ہیں میرے علی, ان کے لیے بھی سن لے. فرمایا یریدون علیہ, جب وہ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, ان کا حال یہ ہوگا ظماء مقبحین, کہ ان کے چہرے بدنما ہو چکے ہوں گے اور پیاس سے بگڑی ہوئی ان کی حالت ہوگی. اور صرف یہاں بات مکمل نہیں ہوئی, ایک حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن فرشتے متعین ہوں گے, جو تیرا بے ادب اور میری اہل بیت کا گستاخ حوض کوثر کی طرف بڑھے گا, انہیں آگ کے چابکوں کے ساتھ مار کے وہاں سے بھگا دیا جائے گا. کہ ان کا یہاں پر کوئی حصہ نہیں ہے. اب یہ سب کچھ کہنے کے بعد اب فتویٰ کوئی دے کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز, تاکہ پتہ چلے کہ کس صف کی طرف یہ جا رہا ہے. بڑی خوبصورت بات ایک شاعر نے کہی جو مجھے یاد آ گئی. شاعر کہتا ہے, میدان میں آ گئے ہو تو چلو پھر کھل کے بات ہو, میدان میں آ گئے ہو تو چلو پھر کھل کے بات ہو. ہم تو علی کے ساتھ ہیں, تم کس کے ساتھ ہو؟ ہم تو حسن کے ساتھ ہیں, تم کس کے ساتھ ہو؟ ہم تو حسین کے ساتھ ہیں, تم کس کے ساتھ ہو؟ جس کے ساتھ یہاں ہو وہاں بھی اسی کے ساتھ ہوگے. اس لیے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے کہ کس طرف جانا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ, میں نے پہلے بھی یہ کہا غوث اعظم مسجد میں, اب پھر آپ سے کہتا ہوں, ہم بہت سادہ لوگ ہیں, ہم نام سے, بات سے, کلام سے دھوکے میں آ جاتے ہیں. خبردار, پہچانیے اصل اور غلط کو, صحیح اور غلط کو پہچانیے. جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے رہا ہے اس کا نام تبھی قبول ہوگا کہ حضور کی آل کا نام بھی ادب سے لے. اگر حضور کے خاندان کا کسی کو حیا نہیں ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کا کوئی حیا, بولیے, نہیں ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 حرمتیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں, اللہ کی حرمت, اپنی نسل کی حرمت اور اللہ کے دین کی حرمت. کس کو حیا ہے اس کا؟ اور میں بڑی, آج میں جب دن کو کچھ سوچ رہا تھا حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے, تو ایک بڑی عجیب سی بات جس پر توجہ گئی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار فرمایا لم یعرف حق عطرتی. یہ الفاظ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار مقامات پر فرمائے. اور وہ کیا کہ جس سے میری اہل بیت کی معرفت نہیں ہوگی,
مقام کی معرفت نہیں ہوگی. یہ بار بار فرمایا. یہ کس لیے فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ اس طرح کے لوگ آتے رہیں گے جنہیں معرفت نہیں ہوگی. وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ صرف علی ہے، وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ صرف فاطمہ ہے، وہ یہ صرف سمجھیں گے کہ یہ حسن و حسین ہے. انہیں وہ فتویٰ یاد نہیں رہے گا جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر نے دیا تھا. ارقبوا محمدا فی اہل بیتی، اے محمد مصطفیٰ کو ڈھونڈنے والوں، وہ اہل بیت میں ملتے ہیں اور کہیں پر بھی نہیں ملتے. اگر انہیں تلاش کرنا چاہتے ہو تو حضور کی آل میں تلاش کرو، حضور کی نسل اور خاندان میں تلاش کرو. تو یہ وہ عظیم قربانی ہے کہ جس کو اس قربانی کا حیا نصیب ہو جائے اور ان کا وفادار ہو جائے، انہیں اللہ رب العزت نے اہل بیت کی محبت کے صدقے میں جنت کی ضمانتیں عطا کر دی ہیں. تو جو قربانی دے اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے. مگر حسین کی قربانی اتنی بڑی ہے کہ انہوں نے اپنے غلاموں کے لیے بھی خیرات خرید لی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس اصل بات کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اس اصل میسج کو. اور میں آج یہ جملہ ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں، 25-30 سال پہلے سے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری سی، آپ ہمیشہ اہل بیت کا ذکر کرنے پر کسی نے کہا شیعہ ہو گیا، کسی نے کہا فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. اور اللہ گواہ ہے، ایک مرتبہ جب آپ سے یہ بات کہی گئی کہ حضور لوگ آپ کو شیعہ کہنے لگ گئے ہیں، تو آپ نے یہ بات سن کر سجدہ شکر ادا کیا. سجدہ شکر ادا کیا. حیرت سے پوچھا کہ یہ سجدہ شکر کس لیے؟ لوگ تو شیعہ کہہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا لوگوں کی مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ شیعہ کہہ رہے ہیں تو شاید میں نے کچھ اہل بیت کا ذکر بیان کرنے کا حق ادا کر دیا، اس لیے مجھے یہ کہہ رہے ہیں. میں تو اس پر خوش ہوں. تو یہ راستہ اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں. اور میں اس پوری گفتگو کو ایک شعر پر سمیٹنا چاہتا ہوں، اور یہی شعر پیغام ہے جہاں تک پہنچے آپ سب کے لیے بھی اس بات کو سمجھیں اور لوگوں تک پہنچائیں. بڑی خوبصورت بات شاعر نے کہی ہے. اس نے کہا ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں. یہ جو میں نے غوث اعظم میں بات کی تھی نا کہ براہ راست اہل بیت پر حملہ نہیں کر رہے، اہل بیت کو شہید کرنے والوں کی حمایت کر رہے ہیں. دوسرا راستہ اپنا لیا ہے. یہ پہچاننے کی ضرورت ہے. شاعر نے کہا ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں، ذرا کھل کے سامنے آ ہمت مزید رکھ. اگر جرت ہے تو پھر ذرا کھل کے سامنے آ ہمت مزید رکھ. اس نے کہا میں نے تو حسنین رکھ دیا اپنے پسر کا نام. لبی صاحب نے اپنے شہزادے کا نام حسنین رکھا ہے نا. میں نے تو حسنین رکھ دیا اپنے پسر کا نام، بیٹے کا نام تو بھی اب برملا یزید رکھ، تاکہ پتہ چلے نا کہ کس کی سنگت میں ہو. تو خفیہ حمایتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم حسین کے نام پر فخر کرتے ہیں. تم اگر اسے سچ سمجھتے ہو تو یزید کا نام رکھو تاکہ پتہ چلے کہ کتنے پانی میں ہو. اللہ رب العزت اس پلید کے نام سے بھی ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت اس دنیا و آخرت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کا ہمیں وفادار بنائے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خانوادے کی نسبت اور سنگت میں ہمیں دنیا و آخرت میں رکھے. ایک جملہ میں ضرور پیغام کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، وہ حدیث پاک جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا، حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ آپ شیشی کے اندر اہل بیت اطہار کا خون جمع کر کے اپنی حالت دکھائی کہ آقا کریم علیہ السلام پریشان ہیں. تو بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ جو شیشی میں خون جمع ہوا ہے وہ یقیناً قیامت کے دن پیش ہوگا، اور جس ہستی کے پاس جمع ہے وہ امام حسین کی وکالت کے لیے کھڑی ہوگی. تو جب وہ وکالت کے لیے کھڑی ہوگی تو فیصلہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں امام علی مقام کے اس عظیم خون کی وفاداری عطا کرے، اور آپ کی قربانی کو احسن انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور آپ کی نسل پاک کی وفاداری ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نسل پاک کی وفاداری میں زندہ رکھے، اور اسی میں ہم سب کو موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.